الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ تعالی: یا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے. عزیز بھائیو، سب سے پہلے آپ کو رمضان کا مقدس و مبارک مہینہ پا لینے کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے. اس ماہ مبارک کو زندگی میں پا لینا اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے. کتنے وہ لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن وہ اپنے عملوں کے ساتھ قبروں میں جا پہنچے. کیا معلوم کہ ہماری زندگی کا بھی آخری رمضان ہو. تو اللہ کے اس احسان، عظیم قدردانی اور اللہ کی طرف سے آنے والے اس مہمان گرامی کی تعظیم و تکریم کرنے کی ضرورت ہے. رمضان کا یہ مبارک ماہ جس میں اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، جس میں خیر و بھلائی کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کے انعامات اور نوازشوں کی بارش ہوتی ہے، اس بابرکت مہینے کے استقبال کے لیے لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں. کچھ وہ نیک بخت لوگ جو رمضان مبارک کا خوشی سے مسرت سے استقبال کرتے ہیں، اور روزوں کی اس عبادت اور رمضان کی بہاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف رمضان ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی سنت نبوی کے مطابق پیر و جمعرات، ایام بیض، چاندنی تاریخوں اور عرفہ اور عاشورہ وغیرہ کے روزے رکھتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو رمضان کے روزے مشکل معلوم نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس کے عادی بن چکے ہوتے ہیں. صحابہ تابعین اور سلف صالحین کا یہی منہج طریقہ رہا ہے. جو 6 ماہ قبل ہی رمضان کا انتظار اور اس سے پا لینے کی دعائیں کیا کرتے تھے، وہ لوگ نفل و نوافل کے اہتمام کی بہترین مثالیں تھے، کیونکہ وہ لوگ وقتاً فوقتاً روزے رکھتے رہتے تھے. ان کے برعکس وہ لوگ ہیں جن کے ہاں رمضان کی آمد کسی آفت و مصیبت سے کم نہیں ہوتی. اس کے دنوں اور گھڑیوں کو گن گن کر گزارتے ہیں اور بہت ہی بے صبری سے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا یہ حال ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہیں کھانے پینے اور لذتوں میں مست رہنے کی لت پڑی ہوتی ہے. چنانچہ انہیں ان مستیوں کو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا. مزید یہ کہ ان میں سے بہت سے لوگ فرائض، واجبات میں سستی اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو رمضان کی عبادات مشکل محسوس ہوتی ہے، خصوصاً جب آخرت میں نماز، روزے کا صلہ جنت کی صورت میں ملنے کا یقین و ایمان بھی نہ ہو. معزز بھائیو، عزیزو، سال بھر کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آپ کے لیے بہت بڑی بشارتیں سمیٹے ہوئے آ چکا ہے.
جس کے فضائل بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آنے پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے یہ، اور صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچانے والا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، جب وہ افطاری کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ معزز بھائیوں، عزیزوں، یہ ہے رمضان المبارک کی خیر و برکات، اور یہ ہے اس ماہ مبارک میں اللہ تو ان خیر و برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہماری کیا کوشش پلاننگ ہے؟ ہر شخص ملنے والے موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، موسم سیزن کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ مومن و مسلمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے خیر کے چاہنے والوں آگے بڑھو، اور اے شر کے چاہنے والوں باز آ جاؤ۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس ماہ کے لیے پروگرام طے کرنے چاہیے۔ فضیلتوں بھرے اس مہینے میں جن اعمال کو ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ان میں سے سب سے اہم کام رمضان المبارک کے روزے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر یقین و ایمان اور اسے اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سب کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی تنبیہ کرتی ہے کہ روزہ کوئی رسم روٹین نہیں بلکہ عبادت جلیلہ ہے، جس سے ایمان و یقین اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہے۔ دوسرا بڑا عمل جو اس ماہ میں کیے جانے والا ہے وہ قیام اللیل یا نماز تراویح ہے، جس کے متعلق ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر یقین و ایمان اور اس سے اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، قیام کیا، اس کے سب کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ متفق علیہ۔ یہاں بھی توحید و ایمان اور اخلاص نیت کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ نماز تراویح کوئی روٹینی عمل نہیں بلکہ فرائض کے بعد افضل ترین نماز ہے، جس کی فضیلت پانے والے وہی خوش نصیب ہے جو ایمان صادق اور یقین کامل کے حامل ہوں۔ تیسرا عمل اس ماہ مبارک میں کیے جانے والا قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ لہٰذا قرآن اور رمضان کا بہت اہم تعلق ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرتے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کو دہراتے۔ چنانچہ اس مہینے میں خصوصی طور پر قرآن کریم کے معانی پر غور و فکر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اپنا وقت قرآن کریم کی تلاوت اور قیام رمضان، تراویح اور عبادات میں گزاریں۔
صدقات و خیرات بھی اسی ماہ مبارک میں خصوصی صدقات و خیرات کی بھی اس ماہ مبارک میں خصوصی اہمیت اور بہت فضیلت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان مبارک میں صدقات و خیرات تیز آندھی کی طرح ہوتے تھے۔ رمضان المبارک میں دعا کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کے احکامات بیان کرتے ہوئے دعا کا ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے یہی روزہ داروں کو دعا کی طرف توجہ دلائی جائے، اور ویسے بھی روزہ کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک اصلاح نفس کا بہترین موقع ہے۔ اس میں سابقہ کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی ایسی تربیت کر لیں کہ مرتے دم تک اس پر استقامت اور ثابت قدمی سے چلتے رہیں۔ معزز بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کے اس مہمان عظیم کا خوشی و مسرت سے استقبال اور اس کی عزت افزائی کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔